الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ایک بھائی ہیں عالیان حال پٹو صاحب، انہوں نے کل ہمیں تراویح 20 رکعت تراویح کے متعلق کچھ سوالات کیے کہ کیا یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائی تھی، اور تراویح کی تعداد کتنی ہے، کیا آقا کریم علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے؟ اس حوالے سے آج ہم حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ احادیث طیبات کی روشنی میں ہم عرض کریں گے کہ آقا علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح نماز پڑھائی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے دور رسالت میں ظاہری حیات طیبہ میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تراویح نماز پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، اخبرنی عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرتہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلتا من جوف اللیل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهل حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ تراویح حدیث 2012، یعنی حضرت عروہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد شریف تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ غور طلب بات ہے کہ کیا فرماتی ہیں سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلتا من جوف اللیل فصلى في المسجد وصلى رجال بالصلاة، یعنی حضرت سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شب ماہ رمضان میں مسجد شریف تشریف لے گئے اور وہاں نماز تراویح ادا فرمائی، اور پھر کیا ہوا کہ سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ سرکار کے صحابہ نے بھی نماز ادا کی۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا۔ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، پھر اگلی رات جیسے ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ فصلوا، ان کو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرائی، یعنی دوسری رات بھی نماز ہوئی۔ دوسری رات بھی لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا، اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کریم علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ باقی نہ رہی، لیکن اس رات آپ کریم علیہ السلام تشریف فرما
نہیں ہوئے، بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فجر کی نماز پڑھی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانٌ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ دوسری حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال ابن شہاب فتوفى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر على ذلك ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر وصدرا من خلافة عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح حدیث 2 یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار ہو کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور لوگوں کا یہی حال رہا کہ الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا، یعنی لوگ الگ الگ نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تیسری حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، عن عبد الرحمن بن عبد القاری انہو قال خرجت مع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلتا فی رمضان الى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، فقال عمر إنه أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاتهم قارئهم۔ قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله، یعنی بحوالہ صحیح بخاری کتاب صلاۃ التراویح حدیث 2010، یعنی عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر، یعنی الگ الگ، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر ہے اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ چوتھی حدیث پاک آپ ملاحظہ فرمائیں، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بحوالہ سنن نسائی کتاب القیام اللیل
حدیث نمبر 1603، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرے گا تو اس کے گناہ جو پہلے ہو چکے ہوں بخش دیے جائیں گے۔ ان حسن ان عمر بن خطاب جمع الناس على ابی بن کعب فکان یصلی بہم 20 لیلۃ ولا یقنط بہم الا فی النصف الباقی فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، بحوالہ مشکات المصابیح کتاب الصلاة، حدیث 1293۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر اکٹھا کیا۔ وہ انہیں 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ وہ صرف نصف باقی میں قنوت کرتے تھے، اور جو آخری 10 دن ہوتے تو وہ مسجد میں نہ آتے بلکہ گھر میں ان عبداللہ بن قیس ان شطیر بن شکل انہو کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ پہلے والی حدیث پاک میں بھی ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں 20 رکعات نماز ادا کرتے تھے۔ اور اب کی حدیث پاک جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 7762۔ حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں کہ شطیر بن شکل رمضان میں 20 رکعات تراویح اور وطر پڑھا کرتے تھے۔ ان ابن ابی الحسن ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا، بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 7763۔ حضرت ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو رمضان میں 20 رکعات تراویح پڑھانے کا حکم۔ ناظرین محترم، ان تمام احادیث میں ثابت ہوا کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں، اور یہ عمل، یہ نماز نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کرائی تھی۔ 3 رات مسلسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کی امامت بھی کرائی۔ 4تھی رات محبوب علیہ السلام اس لیے مسجد میں تشریف نہیں لائے کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے۔ اور یہ عمل جو تھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات تک، یعنی کہ وصال تک باقی رہا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ ترغیب دلاتے تھے کہ جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا اس کے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عمل جو تھا نماز تراویح کا، دوسری حدیث پاک بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہم نے پڑھی کہ اس میں صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کے وصال مبارک تک یہ عمل باقی رہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی رہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع والے دور مبارک میں، خلافت کے شروع والے دور میں بھی یہ عمل رہا۔ پھر ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ منتشر ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اور کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی کسی امام کے، کچھ لوگ کسی امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں سب کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل جو تھا 20 رکعات نماز تراویح پڑھنے کا اور پڑھانے کا یہ عمل تھا۔ واللہ اعلم ورسول اعلم۔